من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میں اسے جنگ کا اعلان کر چکا ہوں۔ ذہن میں رکھیے گا، جب ہم لوگ کسی کے ساتھ جنگ کے اندر مصروف ہوتے ہیں نا تو ہمارا پورا کا پورا فوکس ہوتا ہے کہ میں اس کے سب سے زیادہ ویک پوائنٹ کے اوپر حملہ کروں، سب سے زیادہ ہلکے حصے پر حملہ کروں تاکہ یہ جلد ختم ہو جائے، جلد اس کا بیڑا ختم ہو جائے، کوشش یہ ہوتی ہے۔ اب اللہ نے جس بندے کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا ہے، اللہ نے دو لوگوں کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے، ایک سود خوروں کے ساتھ اور دوسرا اپنے اولیاء کی دشمنی رکھنے والوں کے ساتھ، اپنے اولیاء کا بغض رکھنے والوں کے ساتھ۔ اب انسان کا سب سے ویک پوائنٹ کیا ہے؟ اس کا ایمان۔ جان تو نہیں ہے، جان سے بڑھ کر ایمان ہے، ایمان ہی نہ رہا جان کس کام کی؟ تو انسان کا سب سے جو کمزور حصہ ہے، کمزور جز ہے، وہ اس کا ایمان ہے۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں آ گیا، جس سے اللہ نے اعلان جنگ کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کا ایمان صرف فرما دیتا ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، فرمایا میں اسے جنگ کا اعلان کر چکا ہوں۔ آگے فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے نا، ان چیزوں میں سب سے زیادہ بڑھ کر اعلیٰ عمدہ چیز وہ چیز ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی وہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، فرائض کی پابندی کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وہ پھر نوافل کی کثرت کرنے لگتا ہے، کثرت کرتا جاتا ہے اور میرا قرب پاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اسے محبت کر لیتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کی سمع ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی بصارت ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے۔ يَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، فرمایا میں اس کا قدم ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ یہ رب فرما رہا ہے، اپنے ولی کی شان میں فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کے اندر خاص طاقتیں دے دیتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو اللہ کی خاص عطا سے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ سنتا ہے اللہ کی خاص عطا سے سن رہا ہوتا ہے، وہ چلتا ہے تو اللہ کی خاص عطا سے چلتا ہے، وہ پکڑتا ہے اللہ کی خاص عطا سے پکڑتا ہے، وہ یہاں بیٹھ کر دوسرے ملکوں میں موجود چیزیں بھی پکڑ کے لے آتا ہے۔ ہاں، دادا صاحب کا واقعہ نہیں مشہور ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آپ کی مثال کے بعد ایک شخص وہاں پر آیا، اس کا دل چاہا کہ میں یہاں پر بیٹھ کر چائے پیوں۔ اب وہاں پر دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کے پاس آئے، اسے کہنے لگے تو چائے پینا چاہتا ہے؟ میں پتا چلا ہے، اس نے کہا میں چائے پینا چاہتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ نکالا اور لا کر اس کے آگے برتن رکھ دیے، وہ حیران رہ گیا کہ یہ وہی برتن ہے جو میرے گھر میں پڑے ہوئے تھے۔ ہاں، یہ حدیث کہہ رہی ہے، یہ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ یدہ الذی یبطش بہا، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے۔ اللہ اس کے ہاتھوں میں ایسی قدرت عطا فرما دیتا ہے، عام لوگوں کو قدرت نہیں ملتی، وہ دیکھ لیتا ہے جو عام شخص نہیں دیکھتا۔ اولیاء یہاں بیٹھ کر لوح محفوظ کو رکھ لیتے ہیں، لوح محفوظ کو دیکھ لیتے ہیں، وہ کچھ سن لیتا ہے جو عام لوگ نہیں سن سکتے۔ ہاں، تبھی تو ہم کہتے ہیں یا غوث المدد، یا غوث المدد، تبھی تو ہم کہتے ہیں ہمارے یہ ماننا ہے اکارڈنگ ٹو اس حدیث، اس حدیث کی وجہ سے ہمارا یہ ماننا ہے کہ وہ صفا یہاں بیٹھو تو بھی سنتے ہیں۔ ہاں، ان کو جو کان گنے اللہ نے وہ خاص عطا فرمائے۔ جب عام ولی کی یہ شان ہے تو وہ صفا تو اولیاء کے سردار ہے، ان کی کیا شان ہوگی کہ ہماری پکار نہیں سن لیں گے وہ؟ اچھا، رب تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَإِنسَانَ لَأُوتِيَنَّهُ، اگر میرا ولی مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اس کو ضرور عطا فرماتا ہوں۔ اسی وجہ سے ہم جاتے ہیں اولیاء کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں۔ ہاں، ہمارا کس کھاتے کا منہ، ہم مانگتے ہیں، وہ چاہے دے وہ چاہے نہ دے، لیکن آپ مانگیں گے۔ رب خود فرما رہا ہے وَإِنسَانَ، اگر میرا ولی مجھ سے سوال کرے گا لَأُوتِيَنَّهُ، تو میں ضرور اسے عطا فرماؤں گا۔ وہاں اس وجہ سے ہم اولیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اس وجہ سے ان سے عرض کرتے ہیں یار حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں سوال کیجئے۔ پھر فرمایا وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے کسی چیز کی تو میں اسے پناہ بھی عطا فرماتا ہوں۔ وَمَا تَرَدَّدتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ، فرمایا کہ مجھے کسی معاملے کے اندر اتنا تردد نہیں ہوتا، اللہ فرما رہے ہیں مجھے کسی معاملے میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا تردد مجھے اپنے ولی کی جان نکالنے میں ہوتا ہے جو موت کو ناپسند کرتا ہے۔
مساتہ, مجھے اس کے اوپر کوئی چیز گرا گزرنا, اس پر تکلیف آنا مجھے بھی ناپسندیدہ گزرتا ہے, مجھے بھی ناگوار گزرتا ہے. اللہ, یہ حدیث قدسی ہے, صحیح حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. جی ہاں, اولیاء کی بات چل رہی تھی. تمام امتوں میں جتنے اولیاء ہیں ان سب اولیاء میں سب سے افضل امت محمدیہ کے اولیاء ہیں, اور امت محمدیہ کے ولیوں میں سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں. ان کے بعد خلفائے راشدین کے علاوہ جو دیگر اشراف مبشرہ والے صحابہ ہیں وہ ہیں, پھر ان کے بعد اہل بدر ہیں, بدر والے صحابہ, پھر ان کے بعد احد والے صحابہ ہیں, پھر ان کے بعد حسنین کریمین ہیں, پھر ان کے بعد قریشی اور انصار کے دیگر صحابہ ہیں, پھر ان کے بعد صغار صحابہ ہیں, صحابہ کی اولادیں جو خود بھی صحابی تھے وہ ہیں, پھر ان کے بعد تابعین کرام جنہوں نے صحابہ کرام کی ایمان کی حالت میں صحبت پائی اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا وہ تابعین کرام ہیں. اور پھر ان سب کے بعد تمام اولیاء, اتقیاء, اصفیاء, ابدال, کتب, غوثوں میں الغرض تمام اولیاء میں سب سے بلند مرتبہ حضور غوث الثقلین محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز نامکانی حضور غوث العظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا مرتبہ ہے.